پنجاب اسمبلی میں 11 نکات پر مشتمل تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ 2020 بل پیش کیا گیا جو 11 نکات پر مشتمل تھا، اور اس میں سے نقطہ نمبر 7، 8، 9، 10، 11 یہ 5 نکات روافض زمانہ کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ثابت ہوئے، اور ان کے اوپر ایک مصیبت کا بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جن لوگوں نے سالہ سال سے تقیہ کی چادر اوڑھ کر لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرتے تھے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ہم ازواج مطہرات کو مانتے ہیں، اور ہم لوگ ان کو عوام کو سمجھاتے تھے ان کی کتابیں دکھا دکھا کر کہ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بہت بڑا زہر بھرا گیا ہے، ازواج مطہرات کے خلاف اتنی گناؤنی اور نیچ قسم کے عقائد ان کی کتابوں میں صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کے خلاف موجود ہیں۔ ہم عوام کو سمجھاتے تھے، لیکن جب عوام ان سے پوچھتی تھی تو یہ عوام کو یہ کہتے تھے کہ ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں، ہم تو ازواج مطہرات کو مانتے ہیں۔ تو اس بل نے جو تحفظ بنیاد اسلام کے حوالے سے پنجاب اسمبلی میں پاس ہوا، اس بل نے روافض زمانہ کے تقیے کا وہ طلسم بالکل توڑ دیا۔ اب ان کے علماء، ان کے مجتہدین اور ان کے جو مبلغین اور ذاکرین ہیں وہ جگہ جگہ پہ علل اعلان لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار اعلان کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کو ہم نہیں مانتے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم جس کو آپ مانیں ہم ان کو مانیں۔ تو واضح طور پر دو ٹوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی 3 بیٹیوں کا انکار، حضور کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت کا انکار، خلفائے راشدین کا انکار، یہ اعلانیہ طور پہ کر رہے ہیں۔ تقیے کی وہ چادر جو اوڑھی ہوئی تھی، ان کے تقیے کا وہ طلسم بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں ہم صحابہ کرام کو مانتے، عوام کو جو کہتے تھے وہ ایک تقیے کے پیش نظر کہتے تھے۔ صحابہ کرام کو یہ کتنا مانتے ہیں، ان کی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ ان کی کتابیں بڑی سے لے کر چھوٹی کتابوں تک، میں صرف 6 کتابوں کے حوالے پیش کروں گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم صحابہ کو مانتے ہیں، یہ کتنا صحابہ کو مانتے ہیں؟ یہ ان کی کتاب ہے الفروع من الکافی، اس کی جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 2021، اور اس کے 15081 نمبر روایت ہے جس میں یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد، حضور کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد صرف 4 مسلمان، بلکہ یہاں اس کتاب کے مطابق صرف 3 مسلمان باقی بچے تھے، باقی سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے۔ یہ رجال کشی ہے، رجال کشی کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 26 اور صفحہ نمبر 27 پر، اور اسی طرح یہ تفسیر قمی ہے علامہ قمی کی، جلد نمبر اس کی 1 صفحہ نمبر 141 پر، اور یہ شیخ مفید کی کتاب الاختصاص اس کے صفحہ نمبر 6 پر، اور یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب حیات القلوب اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 923 پر موجود ہے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، اور یہ حق الیقین اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد صرف 3 یا 4 مسلمان باقی بچے تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے۔ یہ ہے صحابہ کو ماننے کا ان کا دعویٰ، اور اس طرح یہ صحابہ کو مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ تعالیٰ وہ صحابہ جن کی شان و عظمت کی گواہیاں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں دی ہیں، جن کو اولئک هم المؤمنون حقا کہہ کے ان کے مومن برحق ہونے کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی، جو اولین سابقین اہل ایمان ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ یہ خطاب اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان کو، جن سے اللہ راضی ہے، جن کو اللہ مومن برحق فرما رہا ہے۔ اور سورۃ الحدید میں تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہی ہیں جو نا وہ اولین مصداق ہیں خیر امت کا، جس کو قرآن نے واضح طور پر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو،
اس کے سب سے پہلے مصداق اور مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی اللہ بھی آپ کو کافی ہے اور جن ایمان والوں نے آپ کی اتباع کی ہے وہ ایمان والے بھی آپ کو کافی ہیں۔ ان اہل ایمان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد صرف 4 مسلمان باقی بچے تھے، سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور حضرت مولا علی، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ جو مبارک زندگی کی محنت تھی اعلان نبوت کے بعد، اس 23 سالہ محنت کا صرف یہی نتیجہ تھا نعوذ باللہ کہ حضور صرف 4 مسلمان پکے بنا سکے تھے، باقی حضور کے پردہ کر جانے کے بعد سارے مرتد ہو گئے تھے۔ کیا منہ دکھائیں گے یہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور غیر مسلموں کو اگر وہ نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور حضور کی تبلیغ رسالت کے اثر پر اعتراض کریں کہ نعوذ باللہ تمہارے نبی کی صرف تعلیم اور تبلیغ میں اتنا ہی اثر تھا کہ وہ پوری زندگی میں صرف 4 مسلمان پکے مخلص بنا سکے، باقی سارے ان کے پردہ کر جانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ اگر غیر مسلم اسلام کے دشمن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اعتراض کریں تو یہ ان کو کیا جواب دیں گے؟ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ تعلیمات کا اثر صرف یہی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے صرف 4 مخلص پیدا ہو سکے، باقی سارے حضور کے پردہ کر جانے کے بعد مرتد ہو گئے نعوذ باللہ تعالیٰ؟ عیسائیوں کو پوچھ کے دیکھیں کہ آپ کے نبی کی امت میں سب سے افضل ترین لوگ کون ہیں، تو وہ کہیں گے کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری۔ یہودیوں سے پوچھیں، یہودی کہیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب، یہ سب سے افضل لوگ ہیں۔ لیکن ان روافظ کو پوچھ کے دیکھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے افضل یا سب سے برے لوگ کون ہیں، تو نعوذ باللہ یہ کہیں گے سب سے برے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے، العیاذ باللہ تعالی، جنہوں نے ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنی جان نچھاور کی، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولادیں، اپنا وطن، خاندان سب کچھ قربان کر دیا، ان کے بارے میں یہ نظریہ اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں، العیاذ باللہ تعالی۔ تو یہ مانتے ہیں صحابہ اکرام کو، کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اس طرح مانتے ہیں کہ کہتے ہیں 4 مسلمان پکے تھے، باقی نعوذ باللہ سارے مرتد ہو گئے تھے، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گواہیاں دی، جو قرآن کے راوی، جو حضور کی سنت کے راوی، جو سیرت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے راوی، نعوذ باللہ وہ حضور کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد وہ سارے مرتد ہو گئے تھے، صرف 4 ہی باقی مخلص باقی بچے تھے۔ یہ اس طریقے سے صحابہ اکرام کو مانتے ہیں۔ اور پھر خلفۂ راشدین کا اعلانیہ طور پر اس بل کے بعد روافظ کے بڑے بڑے علماء نے خلفۂ راشدین کا انکار کیا، یہ انکار کر رہے ہیں اور مولا علی اور اہل بیت اطہار ان کی خلافت راشدہ کا اقرار کر رہے ہیں۔ دور نہ جائیں آپ، یہ خطبہ نہج البلاغہ دیکھ لیں، اس میں خطبہ نمبر 225 ہے۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ، یہ مولا علی کے خطبات، اہل تشیع کے ہاں یہ کتاب معتبر ہے، خطبہ نمبر 225 دیکھ لیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کی خلافت کے دور کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں للہ بلاد فلان فقد قوم العودا وداو الامدا خلف الفتنتا واقام السنتا، کہ فلان شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ دے، انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گئے، سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ صفحہ نمبر 617 ہے، خطبہ نمبر 225۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس خلفائے راشدین کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ اب یہ جو خطبہ ہے یہ کن کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے؟ اس بات میں تو شیعہ علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس میں حضرت عمر کی شان بیان کی گئی ہے یا حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کی گئی، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ خطبہ 225 نمبر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا۔ یہ نہج البلاغہ کی شرح ہے ابن میثم کی، جلد نمبر 4 ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 97 پہ ابن میثم بحرانی نے اپنا جو نقطہ نظر بیان کیا ہے، اقوال علماء شیعہ کے بیان کیے ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ خطبہ حضرت عمر کے بارے میں ہے، اور ابن میثم کہتا میرا اختیار یہ ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے بارے میں۔ تو سیدنا صدیق اکبر ہوں یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوں، ان کی خلافت اور ان کی عظمت کو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں، اور یہ ہے
کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 570 پہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مکتوب موجود ہے جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کرتے وقت سیدنا امام حسن مجتبی نے لکھا ہے۔ اس میں یہ مکتوب میں یہ صاف واضح طور پر لکھا ہے کہ میں آپ کو مسلمانوں کا امر سپرد کرتا ہوں اعلی ان یعمل فیہم بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سیرت الخلفاء الراشدین، اس بات پر کہ آپ ہمیشہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور خلفاء راشدین کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس بھی خلفاء راشدین کو خلفاء راشدین سمجھتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ اکرام خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی مجمعین کی عظمت کو مولا علی بھی بیان کرتے ہیں، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس بھی بیان کرتے ہیں۔ اور رہ گئی بات ازواج مطہرات کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات وہ ہیں جن کی عظمت و شان یہ ہے کہ جن کو قرآن نے حضور کی ازواج کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں کائنات میں کوئی عورت تمہارے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی، تم کائنات کی کسی عورت کی طرح نہیں ہو۔ یہ عظمت اور مقام ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے حرم بنا دیا، جن کو حضور کی زوجیت میں دے دیا، ان کی عظمت و شان کیا ہوگی۔ لیکن اس کے برخلاف روافض علماء کا نظریہ اور عقیدہ دیکھ لیں، دور نہ جائیں، یہ کتاب حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی، اس کی جلد نمبر 2 اور اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 901 پر ملا باقر مجلسی نے اس قدر دریدہ دہنی کی ہے، نعوذ باللہ یہاں تک لکھا کہ امام مہدی قیامت کے قریب آئیں گے، آ کے حضرت عائشہ کو ان کی قبر سے نکالیں گے اور نکال کے نعوذ باللہ ان پر حد جاری کریں گے۔ اس طریقے سے مانتے ہیں یہ ازواج مطہرات کو، کہتے ہیں ہم ازواج مطہرات کو مانتے ہیں، یہ ہے ان کا عقیدہ ازواج مطہرات کے بارے میں۔ اب تو چیزیں وہ بالکل کھل کے سامنے آ گئیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باقی 3 بیٹیاں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی بیٹیاں ہیں، ان کا بھی انکار کرنے کے حوالے سے انہوں نے بالکل اس بل میں، چونکہ حضور کی 4 بیٹیوں کو بھی ان کو بھی ڈسکس کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا کے کلمات لکھے جائیں گے اور ان کی عزت اور احترام کیا جائے گا، چونکہ رافضی جو ہیں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگرچہ ان کی جو مین کتابیں ہیں، درجنوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں 4 ہیں، جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیٹیاں ہیں وہ 4 ہیں۔ اور ایک حوالہ میں پیش کرتا ہوں، بحمد تعالیٰ اس پر میرا ایک مفصل بیان تقریباً آدھے گھنٹے کا وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، تقریباً 12 لاکھ سے زیادہ لوگ الحمدللہ اس کو دیکھ چکے ہیں۔ میں نے شیعوں کی 20 سے زائد کتابوں کے حوالے پیش کر کے بحمد تعالیٰ یہ ثابت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے جو ہیں وہ 4 ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ ایک حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں، یہ اصول کافی ہے ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی کی، جلد نمبر 1 صفحہ 227 پہ، ابواب تاریخ صفحہ 227 پہ یہ واضح طور پہ اس بات کو بیان کیا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے ہیں۔ یہ شیعہ کی 20 کتابوں میں موجود ہے۔ سب سے پہلے حضور کی باقی 3 بیٹیوں کا انکار ایک شیعہ عالم تھا ابو القاسم کوفی، ابو القاسم کوفی نے سب سے پہلے اس بات کا انکار کیا ہے کہ باقی 3 بیٹیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اور یہ ابو القاسم کوفی کون تھا؟ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے عبداللہ مامکانی نے اپنی کتاب تنقیح المقال جلد نمبر 2 صفحہ 265 پہ لکھا ہے کہ یہ کذاب، جھوٹا، بدعتی اور مخمصہ عقیدہ رکھنے والا راوی تھا یہ ابو القاسم کوفی، اور اس نے یہ سب سے پہلے کتاب لکھی تھی، یہ ایک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89 پہ یہ بات موجود ہے۔ سب سے پہلے اس نے کتاب لکھی تھی الاستغاثہ فی بدع الثلاثہ۔ تو حضور کی 3 بیٹیوں کا انکار سب سے پہلے یہ ابو القاسم کوفی بدعتی اور جو کذاب راوی نے کیا، اس سے پہلے حضور کی باقی 3 بیٹیوں کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا، بلکہ روافض کی جو معتبر ترین کتابیں قرآن مجید کے بعد
سب سے معتبر ترین کتاب شیعہ کے ہاں جو کتاب مانی جاتی ہے وہ الاصول من الکافی، اس کے صفحہ نمبر 227 پہ یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے 4 بیٹی ہیں رضی اللہ تعالی عنہن۔